چلیے، میرا نام بلال ہے اور میں گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا رہا ہوں. میرے جو دلچسپی کے موضوعات ہیں اس میں پولیٹیکل اکانومی ایک شامل ہے. پولیٹیکل اکانومی ایک براڈ جرنل ٹرم ہے جس میں ہم سیاست، معیشت، تہذیب و ثقافت، یہ سبھی چیزیں جو ہے وہ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. تو میری جو بنیادی ٹریننگ ہے وہ فلسفے اور اکنامکس میں ہے، مگر میں نے پولیٹیکل اکانومی کی صورت میں ان دونوں کو ملا کے ایسا جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگوں کی دلچسپی کا باعث بھی ہو. اور اس میں خاص طور پہ اس کورس کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے وہ یہ سامنے رکھ کے کیا گیا ہے کہ ان سوالات پہ بات کی جائے، ان موضوعات پہ بات کی جائے جس پہ سب لوگ بات پہلے سے کر رہے ہیں، جس کے بارے میں لوگ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. تو اس کے بارے میں جو ہے ہم مزید بات کریں اور دیکھیں کہ کیا جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ نسبتاً کتنی جو ہے وہ زیادہ. تو ہم اس کورس کو ایسے، میں اس کو کوشش کروں گا کہ جتنی زیادہ سادہ انداز میں بات ہو سکے اتنا بہتر ہے، تاکہ وہ لوگ جن کا معاشیات میں یا خالصتاً سیاسی فلسفے میں اور یا سوشیالوجی میں تو زیادہ پس منظر یا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ اتنی ہی دلچسپی سے جو ہے وہ گفتگو کر سکیں اور ان موضوعات پہ بات کر سکیں. یہ جو کورس آؤٹ لائن جو ہے یہ میں نے ڈیزائن کی ہے. اس میں زیادہ تر جو ریڈنگس ہیں جو آپ کو پڑھنے کے لیے دی گئی ہیں وہ اردو زبان میں ہیں. انگریزی میں بہت کم ہیں اور سادہ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو انہیں پڑھنے میں مشکل نہیں ہوگی. البتہ اگر کسی موضوع پہ کوئی ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ تفصیل میں جانا چاہیں، مزید پڑھنا چاہیں تو میں موجود ہوں، آپ کو مزید گائیڈ کر سکتا ہوں کہ بھائی اگر آپ معاشیات کے اس پہلو پہ خاص طور پہ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ فلاں کتاب دیکھ لیجیے، فلاں طریقے سے اسے پڑھ لیجیے، وہ خود سے مزید آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس سے آپ کو مزید پڑھنے میں جو ہے وہ رہنمائی کی جو ہے اگر چاہیے ہوگی تو وہ میری جتنی بساط ہے اس کے مطابق میں آپ کی رہنمائی کرتا رہوں گا. آج جو ہم نے پہلا ٹاپک رکھا ہے وہ سوچنے کے بعد یہ رکھا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ جو معاشی نظام ہیں بنیادی طور پہ ہیں کون کون سے جدید دور میں جس کو ہم جو ہے جس پہ بات کرتے ہیں، اور ان کے بنیادی خصائص کیا ہیں، ان کے بارے میں جو ان کے بنیادی مفکرین ہیں ان کی کیا رائے ہے، اس کے فیچرز، کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اور پھر آخر میں ہم جو ہے ایک کھلی بحث رکھیں گے. اس میں سب لوگ اپنی رائے دیں گے کہ جو ہم نے آج باتیں کی اس میں ان کی اپنی کیا رائے ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح اس کو دیکھتے ہیں. تو آج ہم پہلے جو ہے وہ کمیونزم کو ڈسکس کریں گے، پھر مختصراً ہم کیپٹلزم کو ڈسکس کریں گے، اور کیپٹلزم کے دوران ہی ہم مرکنٹائلزم، کیونکہ کیپٹلزم ہی کی ایک سرمایہ داری نظام ہی کی ایک صورت ہے، اس کو بھی ہم مختصراً جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. جب ہم جدید تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں، جدید معاشرت کے بارے میں بات کرتے ہیں، جدید ریاست کے بارے میں بات کرتے ہیں، معیشت کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ہم کمیونزم کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کمیونسٹ نہیں ہیں، ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ ناکام ہو چکا ہے. کچھ لوگ یہ کہیں گے، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں، شاید ناکام نہیں ہوا، اس میں بھی مزید بہتری کی گنجائش ہے اور کبھی یہ چل سکتا ہے. اسی طرح سرمایہ داری نظام کے بارے میں جو ہے وہ مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوں گی. تو ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ یہ بحث جو ہے کیسے شروع ہوئی. مگر کسی بھی صورت میں ہم جو ہے یہ کمیونزم کو اس کی تمام ہم اگر فرض کریں کہ وہ ناکام بھی ہو گیا تو اس کو ہم جو ہے وہ اوور لک نہیں کر سکتے، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کمیونزم کے زیر اثر جو خیالات جو ہے وہ مختلف علوم میں آئے ہم ان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت اہم ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ بات کو تھوڑا سا نا کہانی کے انداز میں بیان کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ کو ایک بورنگ لیکچر جو ہے وہ سننے کو ملے. تو ایک صاحب تھے جن کا نام تھا کارل مارکس، جرمن تھے، جرمنی کے رہنے والے تھے.
اور ایک اچھے خاصے امیر جو ہے صاحب کے صاحبزادے تھے، خوشحال آدمی تھے، فلسفہ انہوں نے پڑھ رکھا تھا، فلسفے کے وہ شوقین تھے اور ان کی جو ڈگری تھی وہ بھی فلسفے میں ہی تھی۔ جب وہ بڑے ہوئے تو اس وقت جو ہے وہ 19ویں صدی کا جو یورپ تھا وہ عجیب و غریب قسم کے حالات سے گزر رہا تھا۔ ان عجیب و غریب حالات میں سے ایک یہ تھا کہ فیکٹریاں بہت بن رہی تھیں اور ان فیکٹریوں میں مزدور بہت کام کرتے تھے اور ان مزدوروں کی حالت بہت خراب تھی، اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور ان دنوں میں جو ہے کام کے اوقات کار نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ آتے تھے کام کرتے رہتے تھے پھر وہ چلے جاتے تھے، نہ ہی کوئی مزدوروں کے حقوق ہوا کرتے تھے، نہ ہی ان کی کوئی ایسی خاص تنظیم سازی ہوا کرتی تھی۔ تو کارل مارکس جو تھے وہ حساس آدمی تھے، ان کا دل بہت دکھا اس بات پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، فیکٹریوں میں کیا ہو رہا ہے، ان کو دیا کیا جاتا ہے، ان سے کام کیا کیا جاتا ہے، بیماری ہے، افلاس ہے، اور اس طرح کی یہ زندگی گزار رہے ہیں وہ تو بہت ہی بنیادی سطح پہ ہیں، وہ تو جانوروں کی سطح پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان باتوں نے انہیں جو ہے وہ کافی ڈسٹرب کیا اور انہوں نے سوچنا شروع کیا بحیثیت فلسفی، مگر وہ بتدریج فلسفے سے ہوتے ہوئے معاشیات اور سیاسیات اور سماجیات تینوں موضوعات پہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بات کی۔ ان کی بہت مشہور کتاب ہے ڈاس کیپیٹال جسے کہتے ہیں جرمن میں، دی کیپیٹل اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، انگریزی اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، مل جائے گی شاید۔ تو اس میں انہوں نے جو ہے بڑی سیر حاصل بحث کی۔ کارل مارکس بہت دیانتدار آدمی تھا، اس نے اپنی ساری زندگی اس کام میں وقف کر دی، یہ سمجھنے میں کہ یہ جو استحصالی نظام ہے جس کو ہم سرمایہ داری نظام کہتے ہیں، یہ ہے کیا، اور کیا اس سے ہماری جان چھٹ سکتی ہے، کس طرح چھٹ سکتی ہے، کیا بہتری کی کوئی گنجائش صورت نظر آتی ہے یا نہیں آتی، یہ جو ظلم و تشدد معاشرے میں ہے سرمایہ داری نظام کی وجہ سے، وہ اس کی نوعیت کیا ہے اور وہ کس طرح کن کن پردوں میں چھپ چھپ کے جو ہے وہ ہمیں متاثر کر رہا ہے۔ تو جو بنیادی فرق ہے سرمایہ داری نظام میں اور کمیونزم میں، کارل مارکس نے جو ہمیں بتایا وہ یہ کہ کمیونزم جو ہے اس میں نجی ملکیت نہیں ہوتی ان اشیاء کی جو کہ مزید اشیاء پیدا کر سکتی ہیں۔ مثلا آپ زمین اپنی نجی ملکیت، زرعی اراضی جو ہے وہ اس طرح بہت زیادہ یا کئی ممالک میں بعد میں جو ہے تھوڑی تعداد میں بھی اپنی نجی ملکیت میں نہیں آ سکتے کہ یہ میری زمین ہے، میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں، میں اس پہ جو مرضی پیدا کروں اور پھر جس قیمت میں چاہے جو بیچوں، یہ کمیونزم میں نہیں ہوتا۔ کمیونسٹ کی بیسک آئیڈیالوجی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی، جبکہ سرمایہ داری نظام جو ہے اس کی بنیادی وصف یہ ہے کہ نجی ملکیت بہت اہم ہے اور اس پہ جو ہے وہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو یہ جو ہے ایک بنیادی فرق ہے کمیونزم میں اور کیپٹلزم میں۔ اس کی تفصیل میں ہم آگے جائیں گے۔ تو پرائیویٹ پراپرٹی کارل مارکس کے نزدیک جو ہے وہ بنیادی ایول ہے، جو تمام انسانیت کے اندر نقائص ہیں، جو اخلاقی نوعیت کے ہیں، جو تہذیبی نوعیت کے ہیں، جو سیاسی نوعیت کے ہیں، وہ ساروں کی بنیاد جو ہے وہ نجی ملکیت ہے، کیونکہ نجی ملکیت کی بنیاد پر انسان حرص میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ لالچ میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے ہی جیسے انسانوں پہ جو ہے وہ ظلم کرتا ہے اور اس ظلم کا جو ہے دائرہ کار پھیلتا چلا جاتا ہے نجی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک، حتیٰ کہ ریاست بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ کارل مارکس کا یہ خیال ہے کہ جو جدید ریاست ہے وہ دراصل سرمایہ داری نظام کا ایک کلب ہے جس میں سارے قوانین سرمایہ داری نظام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ چوری بری بات ہے، اب چوری کیوں بری بات ہے؟ آخر دو شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور ایک شخص ہے جو پیدا ہوتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اگر اسے کہا جائے کہ بھائی یہ کیا ہے، تو وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ شاید یہ کہے کہ یہ تو چوری انہیریٹنس میں آ رہی ہے، تو ورثے میں آ رہی ہے، یہ تو پیدا ہی چور ہوا تھا، اس نے خود تو محنت کی نہیں، اس کو تو جو ملا مل گیا اپنے باپ کی طرف سے، مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اور اگر مجھے کچھ نہیں ملا تو اس میں میرا کیا قصور ہے، تو مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے، اور اگر میں اس کو زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس میں قصور ہی کیا ہے؟ مگر جدید ریاست اسے چوری کہے گی اور اس کے قوانین بنائے گی اور اس کو سزا دے گی اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو مارکس کا یہ خیال تھا کہ یہ جو جدید ریاست ہے
یہ بھی ایک ٹھگوں کا ایک گروپ ہے جو کہ صرف سرمایہ داری نظام کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو پہلے سے مرا ہوا ہے، پسا ہوا ہے، اس کو ایکسپلائٹیشن کے لیے ایک منظم فورم فراہم کرتے ہیں جس کے پاس آپ کی طاقت اور اختیار ہوتا ہے، جس میں تشدد کا جو ہے وہ جائز سمجھا جاتا ہے تاکہ نجی ملکیت کی حفاظت کی جا سکے، تاکہ سرمایہ داری نظام جو ہے جو کہ استحصال کی بنیاد پہ چل رہا ہے وہ چلتا رہے۔ مارکس کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم مزدور کو اس کی مزدوری ادا کر دیں تو پیچھے تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ بچہ تبھی ہے جب ہم اس کو اس کی اجرت اتنی دیتے ہیں جتنی کہ اس نے محنت نہیں جو ہے وہ محنت سے جو ہے وہ کم ہوتی ہے، یعنی وہ محنت زیادہ کرتا ہے، ہم اس کی محنت میں سے کچھ بچا لیتے ہیں، وہی ہمارا منافع ہوتا ہے۔ اور کیونکہ ہم بچاتے ہیں اس لیے وہ جو بچت ہے وہ سرپلس ہے اور وہ ظلم ہے۔ اگر وہ ظلم نہ ہو تو سرمایہ داری نظام کے پاس تو بچت ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر بچت نہ ہو تو پھر کوئی کاروبار کیوں کرے گا، کیا ضرورت ہے کاروبار کرنے کی۔ سو اس کا یہ خیال تھا کہ یہ سارا پرائیویٹ پراپرٹی کا گورنر ہے۔ ایک جو بہت اہم بات کی جو کہ آج تک ہمیں متاثر کرتی چلی جاتی ہے وہ اس کا خیال نظریہ ہسٹوریکل میٹیریلزم کا۔ مارکس کا یہ خیال تھا کہ یہ جو اقدار ہوتی ہیں، یہ جو morality اخلاقیات ہوتی ہیں، یہ جو معاشرے میں مختلف رسوم و رواج ہوتے ہیں، یہ کہیں سے اترتے نہیں ہیں، یہ مقدس نہیں ہوتے ہیں یا یہ کوئی فلسفیوں کے پیدا کردہ نہیں ہوتے ہیں، یہ اصل میں جو ہمارا جو معاشی نظام ہے اس کے تابع ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے معاشی ضروریات بدلتی ہیں، جیسے جیسے معاشی نظام کا ڈھانچہ بدلتا ہے، ویسے ویسے یہ رسوم رواج اقدار سارا کچھ بدلتا چلا جاتا ہے۔ جب مزدوروں کی عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے کام کرنے کی تو ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کو کام کرنا چاہیے، اس میں کیا برائی ہے، کیونکہ اس وقت ہمارا معاشی مفاد اس میں ہوتا ہے۔ مگر جب ضرورت نہیں ہوتی تھی، یعنی سرمایہ داری نظام سے پہلے جب جاگیرداری نظام تھا تو اس وقت عورتوں کو کام کرنا بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ مگر سرمایہ داری نظام جب آیا تو اس نے کہا بھائی یہ تو بہت بڑی بات ہے، ہر شخص آزاد ہے کام کرنے میں، آپ کسی پہ کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ یہ جو آزادی کا تصور ہے، یعنی فریڈم، جو کہ بظاہر ہمیں بڑا بھاتا ہے اور اچھا بھی ہے، اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی معاشی مفادات تھے۔ جو سرمایہ دار تھا وہ یہ کہتا تھا کہ مزدور کو یہ آزادی ہے وہ جہاں مرضی کام کرے۔ جاگیردار کہتا تھا نہیں بھائی یہ تو میرا یہ غلام ہے، یہ میرا سلیو ہے، یہ نہیں جا سکتا، یہ میری پراپرٹی ہے، جس طرح یہ میری زمین پراپرٹی ہے اس طرح یہ شخص بھی میری پراپرٹی ہے۔ سرمایہ دار کا اور جاگیردار کا اس پہ اختلاف تھا۔ سرمایہ دار کہتا تھا نہیں یہ تمہاری پراپرٹی نہیں ہے، یہ آزاد ہے، اور آزادی جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، انسانی اقدار میں سے ایک قدر ہے آزادی، آپ جب چاہیں جہاں چاہیں کام کریں۔ تو اس طرح ایک حوالے سے مارکس کا یہ بھی خیال تھا کہ جو سرمایہ داری نظام ہے وہ جاگیرداری نظام کی ایک بہتر شکل ہے، کیونکہ اس نے آزادی کی بات کی، جو کہ بعد میں پہلے مزدور کی کام کرنے کی آزادی، بظاہر آزادی جسے کہ مارکس جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کہتا ہے، ایکسپلائٹ کرنے کی آزادی سرمایہ دار کو اس کو دی، اور پھر بعد میں وہ آگے تحریک مزید آگے چلی تو پھر عورتوں کی آزادی کی تحریک بھی ساتھ شامل ہوگی، کیونکہ لیبر جو ہے وہ کم پڑ گئی اور ان کو کام کرنا پڑا، اور انہوں نے کہا بھائی ہم اتنی ساری عورتیں کام کرتی ہیں تو کچھ ہمارے بھی حقوق ہونے چاہیے۔ تو تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایک جگہ کام کرتے ہیں تو آخر کار وہ بتدریج آہستہ آہستہ اپنے حقوق کی بات بھی کرنے لگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے کام کر رہے ہیں، ہمارا کچھ رائٹس کچھ حقوق بھی ہونے چاہیے، کچھ ہمارے قواعد و ضوابط بھی طے کرو۔ تو ایونچولی آہستہ آہستہ پھر قاعدے قانون جو ہے وہ بنتے چلے گئے۔ پھر ایک دن جو ہے وہ مزدور کی اجرت کے مسائل بھی سامنے آنے لگے کہ اس کی کم سے کم اجرت اتنی ہونی چاہیے، پھر یہ کہ اس کے اوقات کاری ہونے چاہیے، پھر یہ کہ اس کو چھٹی بھی ہونی چاہیے، پھر کچھ ریاستوں نے کہا کہ بھائی اس کی صحت کا بھی کچھ ہونا چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ، پھر بات وہ آگے سے آگے چلتی گئی۔ مگر یہ ساری ایک بتدریج آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہوتی۔ تو بات ہم کر رہے تھے کارل مارکس کے ہسٹوریکل میٹیریلزم کی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اخلاقیات، نظریات، افکار سب کے پیچھے ہمارے معاشی مفادات ہوتے ہیں، اور وہ معاشی مفادات ہی جو ہے وہ ان ساری باتوں کا جو ہے وہ تعین کرتے ہیں۔ اس کی بڑی مشہور سیئنگ ہے کہ جو مذہب ہے وہ انسانوں کی افہیم ہے، ریلیجن از ان آپٹیم آف دی پیپل، کیونکہ مذہب جو ہے وہ آپ کو تقدیر پرستی کی طرف لے جاتا ہے اور آپ کو احتجاج کا حق آپ سے جو ہے وہ واپس لینے کی کوشش کرتا ہے، یہ مارکس کی رائے تھی۔
کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ غریب اس لیے غریب ہے کہ خدا یا مذہب جو ہے وہ ایسا ہی چاہتا تھا، تو اس لیے اس میں پریشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں آپ کو زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ جائیداد ہے یا کسی کے پاس کم جائیداد ہے تو یہ ایک قانون فطرت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، یا یہ مذہب جو ہے وہ آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے آپ کی ایکسپلائٹیشن، اور یہ ایک ٹول ہے، یہ ایک ہتھیار ہے سرمایہ داری نظام کے ہاتھ میں۔ اسی طرح جو اخلاقیات ہیں، حتیٰ کہ سچ اور جھوٹ، حتیٰ کہ خوشی اور غم کے معیار، حتیٰ کہ آپ کی انجوائمنٹ، حتیٰ کہ آرٹ، لٹریچر، یہ سارا کچھ جو ہے یہ بھی کسی حد تک آپ کا جو اقتصادی ڈھانچہ ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مثلاً اس کورس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوگا کہ جیسے جیسے سرمایہ داری نظام ترقی کرتا گیا تو آرٹ کے اندر بھی تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں، لوگوں نے اور طرح کے فن پارے جو ہے وہ پسند کرنے شروع کر دیے۔ ایک بڑی دلچسپ بک ہے ویز آف سینگ، وہ NCA کی لائبریری میں کتاب آپ کو مل جائے گی، اس میں یہ بڑی تفصیل سے ساتھ بحث ہے، مختصر بحث ہے۔ اس ویز آف سینگ میں تصویروں کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ 17ویں، 18ویں، 19ویں اور 20ویں صدی میں آرٹ جو ہے وہ سرمایہ داری نظام کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ کیسے کیسے تبدیل ہوتا گیا، کیسے کچھ آرٹسٹ جو ہیں وہ محض سرمایہ داری نظام کے مزاج کے مطابق چلتے گئے، کیسے کچھ آرٹسٹوں نے جو ہے وہ سرمایہ داری نظام کے اندر کی جو قباحتیں ہیں، جو ظلم ہے، تشدد ہے، اس کو بیان کیا، کیسے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ حکمرانوں کو سپورٹ کیا، اور کیسے کچھ آرٹ کے لوگوں نے جو ہے وہ کنزیومرزم یعنی ایسی چیزوں کی تصویریں بنائی، مثلاً یہ کہ کھانے پینے کی چیزیں لوگ بناتے تھے کہ سیب پڑے ہوئے، کچھ ایسے ہے کہ دو میاں بیوی ہیں، وہ بڑے خوشحال ہیں، انہوں نے بہت سے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو ان کی ایک تصویر ایسے بنی ہوئی ہے، وہ ایک خوشحالی کی علامت ہے۔ لوگوں نے پورٹریٹ بنانے شروع کیے، آرٹ میں بھی اس طرح کی جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ تحریکیں شروع ہوئی۔ تو ہسٹوریکل میٹیریلزم جو ہے اس کا سگنیفیکینس، اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمیں سماج کو سمجھنے میں، اس کی اقدار کو سمجھنے میں، اور کیسے تبدیلیاں آتی ہیں، ہم کیسے لاشعوری طور پر تبدیلیوں کو قبول کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہے ہی ایسے، یہ فطری سی بات ہے، یہ تو ہونا ہی ایسے چاہیے تھا۔ وہ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے مختلف محرکات ہوتے ہیں، اور جو بنیادی محرک ہوتا ہے وہ معاشی ڈھانچہ جو آپ کا تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے وہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں میکڈونلڈس ہے، میکڈونلڈ فنامنا جو ہے یہ بھی ایک جدید سرمایہ داری نظام کا فنامنا ہے، جس میں آپ جاتے ہیں اور جا کے میکڈونلڈس پہ جا کے برگر کھاتے ہیں، اور یو فیل کہ آپ نے آج بڑا مزہ کیا، بڑا انجوائے کیا، اور ہم کھانے پینے کو اور لباس کو اور اپنی تراش خراش کو خاص طرح اس طرح کے رکھتے ہیں جو کہ سرمایہ داری نظام کے امیجز، یعنی سرمایہ داری نظام کا ایک ٹول میڈیا ہے، وہ میڈیا میں بتاتا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ نہیں کر رہے نا تو تم بہت ناخوش ہو، تمہاری زندگی میں خوشی نہیں ہے، اگر تمہارے پاس یہ گاڑی نہیں ہے نا تو تم خوش نہیں ہو، تمہاری زندگی ٹھیک نہیں گزر رہی ہے، اور اگر تم شام کو جو ہے یہ فلاں چیزیں نہیں کھاتے ہو تو پھر تم ایک اداس انسان ہو، تم ایک محروم انسان ہو۔ تو اس کو ان چیزوں کے بارے میں بھی شعور دیا جاتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے جس کے بارے میں کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ شاید اس کی مجھے ضرورت بھی تھی۔ تو وہ ان باتوں کو اس کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر تو تمہاری زندگی بیکار ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو میں نے آپ کو ہسٹوریکل میٹیریلزم کے حوالے سے۔ اب دوسری بات جو سمجھنے والی ہے کمیونزم کے حوالے سے وہ ہے ان کی جو ہے وہ کلاس کی کیٹیگرائزیشن۔ اس میں 3 کیٹیگریز کا جو ہے وہ مارکس ذکر کرتا ہے، ایک پرولٹیریٹس، دوسرا بورژوازی، تیسرا کیپٹلسٹ۔ پرولتاریہ جو ہے وہ مزدور کو کہتے ہیں، بورژوازی جو ہے وہ میرے جیسے لوگ ہیں جو کہ نہ مزدور ہیں اور نہ جو ہے وہ کسی فیکٹری کو چلا رہے ہیں، بلکہ وہ درمیان میں کہیں جو ہے وہ دلالی کا کام کر رہے ہیں، یعنی جو مینیجر ہے بینک کا، جو فیکٹری کا مینیجر ہے، جو فیکٹری کا سٹاف ہے، ایک تو مزدور ہے نا جو کام کر رہا ہے، اس کے علاوہ بھی سٹاف ہوتا ہے نا، فیکٹری میں بے شمار سٹاف ہوتا ہے، جو کاروباری تنظیمیں ہیں اس میں بے شمار سٹاف ہوتا ہے، جو مڈل مین ہوتے ہیں درمیان میں، اور ایک مالک ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے وہ کیپٹلسٹ ہوتا ہے، ایک مزدور ہوتا ہے، اور درمیان میں جو ہوتا ہے وہ بورژوازی ہوتا ہے، جس میں
بے شمار قسم کے معاشرے کے لوگ، ہنرمند لوگ جو ہیں، بالعموم ان کو ہم بورژوازی کہہ سکتے ہیں، فرینچ ورڈ ہے. تو مارکس کا یہ خیال تھا کہ یہ جو بورژوازی ہے یہ سرمایہ داری نظام اور پرولتاریہ کے درمیان ایک جو ہے وہ برج کا کام کرتا ہے، اور سرمایہ داری نظام جو سرمایہ دار ہے اس کو مزدور کو یعنی پرولتاریہ کو ایکسپلائٹ کرنے کا، اس کا استحصال کرنے کا نت نئے طریقے بھی بتاتا ہے اور اس کی مدد بھی فراہم کرتا ہے. تو یہ اس کی بیسک کیٹیگریز ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پرولتاریہ کا مفاد اور ہے، سرمایہ دار کا مفاد اور ہے، ان دونوں کے مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں اور یہ ٹکراتے رہیں گے، اور انہی کے ٹکراؤ کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک انتشار معاشرے میں مسلسل پھیلا رہے گا. اس انتشار کو ختم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس ٹکراؤ کی بنیاد ہے اس کو ختم کر دیا جائے، یعنی نجی ملکیت کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ فساد ہی ختم ہو. کارل مارکس کا یہ بھی خیال تھا کہ سرمایہ داری نظام جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر کچھ ایسے بیماریاں ہیں جو اس کو چلنے دیں گی ہی نہیں. فار انسٹنس وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ کمپٹیشن جو ہے یعنی مقابلہ بازی، یہ اس کے ایک بنیادی وصف ہے، اس کا کریکٹرسٹک فیچر ہے. اس کمپٹیشن کے نتیجے میں نئی نئی ٹیکنالوجیز آئیں گی، اور لوگوں نئی ٹیکنالوجیز کی جو خواہش یہ ہوگی کہ بھائی مزدور کو جان چڑھاؤ، یہ تو حاصل ہے، ایسی مشینیں بناؤ جو مزدور کا کام کر لیں، اس سے جان ہی چھوٹے. تو نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے بے روزگاری پھیلے گی، بے روزگاری کے پھیلنے سے جو ہے وہ انرسٹ پھیلے گا، اور انقلاب جس سے کہ یہ سارا ڈھانچہ تبدیل ہو جائے گا اور سرمایہ داری نظام گر جائے گا، اس کے لیے راستہ جو ہے وہ ہموار ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح وہ یہ کہتا تھا کہ جب مزدور بے روزگار ہوں گے تو وہ کم اجرت پہ بھی کام کرنے لگیں گے، نئی ٹیکنالوجی جب آئے گی. جب وہ کم اجرت پہ کام کریں گے تو ان کے پاس پیسے مزید کم ہو جائیں گے. جب آپ کے پاس پیسے کم ہوں گے تو آپ خرچیں گے کم. جب آپ خرچیں گے کم تو وہ جو چیزیں جو منڈی میں موجود ہیں وہ خریدے گا کون؟ تو منڈی جو ہے اس میں اوور پروڈکشن ہو جائے گی، زیادہ چیزیں ہو جائیں گی. تو سرمایہ دار کا جو بنیاد ہے، جو فیکٹری ہے، جو پروڈکشن کا سسٹم ہے، وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اس اوور پروڈکشن کی وجہ سے. تو بہرحال اس طرح کے اور بھی دلائل مختلف جو ہیں وہ دے کے مارکس کا یہ خیال تھا کہ یہ نظام خود سے مر جائے گا، جس کے نتیجے میں انقلاب آ جائے گا، اور اس انقلاب کی نوعیت کمیونزم کے نتیجے میں سامنے آئے گی. اور کمیونسٹ جو معاشرہ ہوگا ایسا معاشرہ ہوگا جس میں استحصال نہیں ہوگا، جس میں نجی ملکیت نہیں ہوگی، جس میں سب لوگ برابر ہوں گے، اور وہ ایک نسبتاً بہتر اور خوشحال معاشرہ ہوگا. تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تھا تو کچھ اور لوگ کچھ اور طرح کی باتیں کر رہے تھے. ان میں سے ایک جو اہم نام ہے اس کو ہم ایڈم اسمتھ کے نام سے جانتے ہیں، جس نے سرمایہ داری نظام کو جو ہے وہ ٹھوس بنیادوں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سرمایہ داری نظام جو ہے اس میں ارتقاء کی گنجائش موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تباہ ہو جائے گا، بلکہ یہ سروائیو کرے گا. اور کمپٹیشن جو کہ کارل مارکس کا خیال ہے کہ کمپٹیشن کے نتیجے میں خرابی ہوگی، اجارہ داریاں قائم ہوں گی، اور وہ اجارہ داریاں بعد میں جو ہے وہ خود اپنا بوجھ خود سے نہیں اٹھا سکیں گی. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کمپٹیشن کے نتیجے میں جو ہے وہ ترقی ہوگی، اشیاء جو ہے وہ بہتر پیدا ہوں گی، پہلے کی نسبت زیادہ فیکٹریاں لگیں گی. جب زیادہ فیکٹریاں لگیں گی تو ان کو زیادہ مزدوروں کی ضرورت پیش آئے گی. جب مزدوروں کی ضرورت بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں ان کی جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، ان کے حالات زندگی میں اضافہ ہوگا، اور بحیثیت مجموعی خوشحالی آئے گی، اور ان کے جو زندگیاں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آنے کی گنجائش موجود ہے. تو یہ ایک جنرل خیال تھا. اس کا یہ خیال تھا کہ انسان جو ہے وہ مفاد پرست ہوتا ہے، اور اس کا جو مفاد ہے وہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسے تباہی کی طرف ہی لے جائے، بلکہ ہر انسان اپنا مفاد جو ہے اگر اس کو واچ کرنے کی اجازت دی جائے تو وہ بتدریج بہتری کی طرف بھی جا سکتا ہے. یعنی مزدور اپنا مفاد کا تحفظ کرے، اور سرمایہ دار جو ہے وہ اپنے مفاد کا تحفظ کرے، اور مزدور کو بھی اپنے مفاد کے
تحفظ کے لیے جو ہے اس کی گنجائش جو ہے وہ نکالی جا سکتی ہے اور اس کی گنجائش نکلے گی. تو بحیثیت مجموعی ایڈم اسمتھ جو ہے وہ سرمایہ داری نظام کا حامی تھا. اس کے خیال تھا کہ وہ لفظ استعمال کرتا ہے ہڈن ہینڈ, ایک خفیہ ہاتھ ہوتا ہے جو کہ آہستہ انسان کو جو ہے وہ چلاتا ہے, جو اس کو ریشنل بناتا ہے, وہ ریشنل چوائسیز کی طرف لے جاتا ہے, اور وہ ریشنل چوائسیز جنرلی بہتری کی طرف لے جاتی ہیں. ہڈن ہینڈ جو ہے اس میں کسی ڈیوائن سینس میں استعمال کیا نہیں, کسی ڈیوائن سینس میں استعمال نہیں کیا تھا. اس کی اپنی ٹرم تھی کہ دیر از اے ہڈن ہینڈ ود ان کیپٹلزم. وہ ہڈن ہینڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیز ہے جو کہ بتدریج جو ہے اس کو بہتری کی طرف لے جاتی ہے, اور اس کے مراد اس کی ہڈن ہینڈ سے یہ ہے کہ انسان کا نجی مفاد, یعنی وہ انڈیویجول کو یعنی فرد کو زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ ہر فرد جو ہے اس کا جو انفرادی مفاد ہے وہ بتدریج اس کی نوعیت یہ ہے کہ اس کو اگر ہر شخص کو اپنے نجی مفاد کے تحت کام کرنے کی اجازت دی جائے تو نہ صرف اشیاء کا معیار بہتر ہوگا بلکہ منڈی میں ترقی آئے گی, گروتھ ہوگی, زیادہ فیکٹریاں لگیں گی, تنخواہیں بھی بڑھیں گی, اور سرمایہ دار اپنے مفاد کی خاطر, کیونکہ اس کو مزدور ملے گا نہیں تو وہ کھینچنے کی کوشش کرے گا. جب وہ اپنی طرف مزدوروں کو کھینچے گا تو اس کے پاس کیا ہے سوائے اس کی کہ میں آپ کو تنخواہ زیادہ دیتا ہوں, میں آپ کو سہولتیں زیادہ دیتا ہوں, تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہتری کی گنجائش نکلے گی. وہ کچھ اس طرح کی جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ فرد کو اپنے نجی مفاد میں کام کرنے کی جو آزادی ہے وہ آزادی اور اس کے اندر جو جذبہ ہے مفاد پرستی کا, یہ بذات خود میں بظاہر مفاد پرستی جو لفظ ہے وہ برا لگتا ہے, مگر اصل میں مفاد جب اپنا خود بات کرتے ہیں تو آپ بہتر طریقے سے کرتے ہیں اور آپ بہتری کی طرف جو ہے وہ چلتے چلے جاتے ہیں. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کنفلکٹ جو ہے یہ بری چیز نہیں ہے بلکہ یہ ہونا چاہیے. کنفلکٹ کے اندر سے جو ہے وہ بہتری کا امکانات جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. تو موٹی موٹی بات اس کی یہ ہے. جو مرکنٹائلسٹ تھے وہ تھوڑے اس سے مختلف تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں, اتنی لامحدود آزادی نہیں ہونی چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی نیچر کے مطابق جو ہے کام کرتا ہے اور اپنا انٹرسٹ بات کرتا ہے, مگر انسان بنیادی طور پہ بہت ہی برا سا جانور ہے. اس کو کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے, اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. ٹیکسز ہونے چاہیے, کسٹم ڈیوٹیز ہونی چاہیے, قوانین ہونے چاہیے ایسے فار انسٹنس تعلیم کے حوالے سے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے ان کا کیا کیا جائے, جو غریب ہیں, جو صحت کا اپنے خیال نہیں رکھ سکتے ان کا کیا کیا جائے. تو جو مرکنٹائلسٹ ہیں وہ تھوڑا ریاست کا رول جو ہے وہ زیادہ کہتے ہیں کہ اس کا زیادہ کردار ہونا چاہیے. باقی باتیں جو ایڈم اسمتھ کہتا ہے وہ ٹھیک ہیں, سرمایہ داری نظام ہی ٹھیک ہے, مگر ریاست کا کردار جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. ایڈم اسمتھ جو ہے وہ ریاست کے کم از کم کردار, اور ایڈم اسمتھ کے ساتھ جو باقی لبرل ہیں, جی ایس مل وغیرہ جو بعد میں آئے, اور ڈیوڈ ریکارڈو وغیرہ, 3 بڑے نام ہیں, ڈیوڈ ریکارڈو, جی ایس مل اور ایڈم اسمتھ, اور آخر میں کینز آتا ہے, اس کو بھی ہم لبرل ہی کہہ سکتے ہیں. یہ سب لوگ کہتے تھے کہ نہیں, ریاست کا کردار کم سے کم ہونا چاہیے اور اسی وقت ہونا چاہیے جب بہت ضروری ہے. جی ایس مل جو ہے اس نے یہ کہا تھا کہ تعلیم کے معاملے میں کچھ ہونا چاہیے, یعنی بچوں کی تعلیم کے معاملے میں اگر غریب آدمی اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتا تو اس کی ذمہ داری ریاست کو لینی چاہیے. مگر باقی معاملات میں زیادہ یہ ٹیکس ویکس, خاص طور پہ یہ کسٹم ڈیوٹیز جو ہیں, یہ ٹیرفس جو ہیں کہ یہ فلاں ملک سے سامان آئے گا, فلاں سے نہیں آئے گا, اس پہ اتنی ڈیوٹی لگے گی, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چھوڑ دیں, یہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کو آنے دیں, جو چیز لوگ خرید سکتے ہیں وہ خرید لیں, جو نہیں خرید سکتے وہ نہ خریدیں, ان معاملات میں مت پڑیں. تو جو قیمتوں کا تعین ہے اس کے معاملے میں بھی جو ہے وہ ریاست کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. جبکہ مرکنٹائلسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, قیمتوں کے معاملے میں بھی جو ہے وہ ریاست کو دخل اندازی کرنی چاہیے, وہ قیمتیں طے کرنی چاہیے, اس پہ کھلی چھوٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہے اس کا ایک تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ. اب اس کا ایک سیاسی جو ہے وہ پہلو بھی ہے جو ہم لینن کی صورت میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. لینن جو رشین تھا اور جو روس میں انقلاب آیا اس کا بہت اہم کردار ہے. 1917 اکتوبر ریولیوشن جسے کہتے ہیں,
اس نے اس بات کو تھوڑا لینن نے جو مارکس نے کی تھی اس کو آگے بڑھایا. اس نے یہ کہا کہ یہ جو کلونیلزم ہے سامراجی نظام اس دور میں 1917 کے دور میں آپ کو پتا ہے بھارت بھی برطانیہ کی کالونی تھی اور بیشتر دنیا جو ہے وہ مغربی ممالک کی جو ہے وہ کالونیز کی صورت میں تقسیم ہو چکی تھی. لینن کا خیال تھا کہ یہ امپیریلزم ہے. وہ کہتا تھا کہ جب سرمایہ دار کی بھوک جو ہے وہ گھر سے نہیں مٹتی اور وہاں پہ اس کو مشکل پیش آتی ہے اپنی اشیاء پیدا کرنے میں اور فروخت کرنے میں تو پھر وہ باہر کی منڈیوں کی طرف جاتا ہے. وہ وہاں دوسرے ملکوں میں جاتا ہے, وہاں جا کے استحصال کرتا ہے, ان کی چیزوں کو سستی خرید کے مہنگے داموں آگے بیچتا ہے. مشہور یہ ہے کہ انڈیا سے جو ہے وہ بہت سارا سامان جایا کرتا تھا انگلینڈ اور وہاں یہ سستے داموں یہاں سے خرید لیتے تھے, وہاں پہ فیکٹریوں میں جا کے اس کو پروسیس کرتے تھے, کاٹن کو جو ہے وہ کپڑا بناتے تھے اور پھر اس کو دوبارہ ہندوستان میں بھیج دیتے تھے اور باقی منڈیوں میں بھیج دیتے تھے. اسی طرح وہ سر کہتا ہے کہ یہ ساری جو بھوک ہے سرمایہ داری نظام کی یہ اب پھیل گئی ہے سامراجی نظام کی صورت میں اور انہوں نے ساری دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے تاکہ ان کو اشیاء بنانے کے لیے جو ہے وہ را مٹیریل ملے اور اس را مٹیریل کو وہ پھر اشیاء میں تبدیل کر کے مہنگے داموں دوبارہ جو ہے وہ بیچ سکیں. تو وہ کہتا تھا کہ یہ جو بگ انڈسٹری ہے اور جو بگ فائنانس ہے یہ بنیادی جن ہے سرمایہ داری نظام کی. یہ بڑے بڑے سرمایہ دار اور پھر فائنینشیل انسٹیٹیوشن یعنی بینکس جو ہیں یہ امپیریلزم کے بڑے اچھار ہیں. سرمایہ جو بینک ہے وہ سرمایہ فراہم کرتا ہے اور جو انڈسٹری ہے وہ سامان پیدا کرتی ہے. تو یہ اس کے خیالات تھے اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ جو بدی ہے سرمایہ داری نظام کی یہ اپنے مقامی استحصال کو مکمل کرنے کے بعد جہاں وہ مونوپلیز بننی شروع ہو گئی وہاں پہ ان کو ٹف ٹائم ملا تو انہوں نے باہر نئی منڈیاں تلاش کر لی اور اب مگر وہ کہہ رہا تھا کہ ایونچولی یہ بھی ایسے ہی ہوگا. باہر بھی جو ہے وہ مونوپلیز بنیں گی اور ایونچولی باہر بھی جو ہے وہ آزادی کی تحریکیں چلیں گی اور اس نظام کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو یہ موٹے موٹی باتیں جو ہیں وہ لینن صاحب جو ہے اس کا خیال تھا. ماڈرن ورلڈ سسٹم جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اس ریڈنگ میں آپ کو تھوڑا سا مقصد لگے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ مغربی یورپ کی جو ترقی ہے اس کی وجہ صرف سرمایہ داری نظام کا جو ہے وہ باقی ملکوں پہ قبضہ نہیں ہے بلکہ ابتدا میں انہوں نے اپنے ہی لوگوں کا جو ہے وہ استحصال شروع کیا. مثلا یہ مشرقی یورپ سے جو ہے وہ را مٹیریل خریدتے تھے اور مغربی یورپ کی فیکٹریوں میں چیزیں بناتے تھے تو ان سے وہ سستی چیزیں خرید کے پھر جو ہے وہ مہنگی چیزیں جو ہے وہ باہر کی طرف بھیجتے تھے. سرمایہ داری نظام پہ ایک جدید جو ہے تنقید جو ہے اس کو ہم ڈپینڈنسی تھیوری کے حوالے سے دیکھتے ہیں. ڈپینڈنسی تھیوری کا جو ہے اس کے بنیادی خیالات بھی اسی طرح کے ہیں, ملتے جلتے ہیں. یعنی ڈپینڈنسی تھیوری یہ بتاتی ہے یا اس کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جناب یہ جو غریب ملک ہیں نا یہ غریب ہی رہیں گے کیونکہ یہ ان کا کام ہے را مٹیریل پروڈیوس کرنا, ان کا کام ہے گندم پروڈیوس کرنا, ان کا کام ہے گوشت پروڈیوس کرنا, ان کا کام ہے گنا پروڈیوس کرنا, ان کا کام ہے چاول پروڈیوس کرنا, ان کا کام جو ہے کاٹن پروڈیوس کرنا. یہ قمیضیں نہیں بنائیں گے, یہ پتلونیں نہیں بنائیں گے, یہ یہی کرتے رہیں گے. یہ چیزوں کو ویلیو ایڈڈ یعنی اس کو جو ان کے پاس را مٹیریل ہے لیدر ہے فار انسٹنس یہ بھیڑ بکریاں پالیں گے اور ان کا چمڑا بیچیں گے مگر اس چمڑے سے جو کوئی چیز بنے گی لیدر جیکٹ بنے گی یا کوئی اور چیزیں بنیں گی وہ امیر ملک بنائیں گے اور جو چیزیں وہ بناتے ہیں اس کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور جو چیزیں غریب ملک بیچتے ہیں ان کی قیمت کم ہوتی ہے اور یہ تفریق قائم رہے گی. یعنی غریب ملک اپنی جو ہے وہ چیزیں سستے داموں بیچتے رہیں گے اور امیر ملک انہیں چیزوں کو خرید کے سستے داموں پھر ان کو اپنی مشینوں میں ڈال کے مہنگے داموں اپنے ان کو بھی بیچیں گے اور اپنے ملک کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ بھی بیچیں گے. تو یہ جو ڈیپینڈنسی ہے یہ برقرار رہے گی. اس لیے بہتری کی جو ہے وہ کوئی خاص سرمایہ داری نظام میں گنجائش نہیں ہے. اس میں جو 2-3 میجر نام ہیں اس میں ہینس سنگر ہے ایک اکانومسٹ ہے, وہ پچھلے دنوں بہت ہوئے ہیں 80 سال کی عمر میں. رال پریبش ارجنٹینین
جنہوں نے 1944 میں جو ہے یہ ڈپینڈنسی تھی پیش کی تھی، کہ انہوں نے ثابت کیا تھا کہ دیکھا کہ یہ ارجنٹینا غریب کیوں ہوتا جا رہا ہے، اچھا خاصا ملک تھا، تو اس نے نتیجہ نکالا کہ ارجنٹینا جو چیزیں امریکہ کو بیچتا ہے اس کی قیمتیں میں بڑھ نہیں رہی، جو امریکہ بیچتا ہے اس کی چیزیں بڑھ رہی ہیں، تو ہم جو چیزیں خریدتے ہیں اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، جو ہم بیچ رہے ہیں اس کی چیزیں بڑھ نہیں رہی۔ تو اس سے اس نے جو ہے وہ آگے ڈپینڈنسی تھیوری جو ہے اس کا نظریہ پیش کیا۔ جدید دور میں ایک نام ہے اینٹونیو گرامچی، اٹالین تھا۔ اینٹونیو گرامچی جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ سرمایہ داری نظام کی ایک اور بھی بڑی نفیس صورت ہے لوگوں کو استحصال کرنے کی، اور وہ ہے ریاست اور اس کی پولیس، کہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے، اگر آپ احتجاج کریں گے تو آپ شر پسند ہیں، اور شر پسندی جو ہے وہ تو ریاست کا کام ہے شر پسندوں کو مارنا، اس کا اتحاد پولیس ہے، اس نے رکھی ہے، شر پسندی کو کچلا جائے۔ تو ریاست نے اپنے پاس تشدد کا اشتہار ایک رکھ لیا ہے قانونی صورت میں، جو کہ سرمایہ داری نظام کو برقرار رکھتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کنسنٹ کریٹ کرنا، یعنی آپ لوگوں کو اس طریقے سے تعلیم دیں کہ ان کو لگے کہ سچ وہی ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور ان کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے خود سے تجزیہ کرنے کی جو ہے وہ ختم ہو جائے، جس کا ایک بہت ہی ماڈرن نظریہ، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو مثال دی، ایک تو ایجوکیشن ہے کہ آپ ایجوکیشن کیریکولم کو اپنے نصاب کو اس طریقے سے بنائیں کہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہوں کہ لوگوں کو یہ لگے نہ کہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، یہ سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، اور اس نظام کے اندر جو ہے استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کی اور ظلم کے خلاف بات کرنے کی جو ہے گنجائش کو کم سے کم، یعنی ان کے بچوں کے ذہنوں کو شروع سے ہی ایسے تربیت دی جائے کہ وہ ان باتوں کے بارے میں جو کہ اس نظام کی خرابی کی بات کرتے ہیں وہ آئیں ہی نہ، اس کو نکال ہی دیا جائے۔ اور دوسرا ہے ماڈرن میڈیا، ماڈرن میڈیا آپ کو ایسی تصویر کشی کرے جدید زندگی کی کہ آپ لگے کہ آپ خوش ہیں، سب اچھا ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو کہتا ہے کنسنٹ کریٹ کرنا تھرو ایجوکیشن اینڈ تھرو ماڈرن میڈیا، کہ لوگ لاشعوری طور پہ سمجھنے شروع کر دیں کہ سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، اور اگر وہ اس کے باوجود احتجاج کریں تو پھر ریاست کے پاس تو اختیار ہے تشدد کے ذریعے دبانے کا، کہ یہ اس طرح کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ گرامچی کا پیریڈ کون سا ہے؟ ایکٹیو پیریڈ جی گرامچی کا پیریڈ؟ گرامچی جو ہے وہ 50-60s کا بتا ہے، ہاں جی، اور یہ 46 سال کی عمر میں جیل میں اس کا انتقال ہوا تھا، اور اس نے کافی عرصہ جیل میں، اس کی جو مشہور ڈائریز ہیں جس میں اس کے خیالات ہیں اس نے جیل میں ہی لکھے تھے۔ سو آخر میں جو ہے تھوڑا سا بات ہم ویبر بھی کریں گے اور لوکاس کی کریں گے، اس کو ہم اسٹرکچرل انالیسس کہتے ہیں۔ یہ کمیونزم جو ہے آپ کو جدید جو ہے اگر آپ پڑھیں لٹریچر تو اس میں اس کو اسٹرکچرلزم کے نام سے بھی کہا جاتا ہے۔ اب لوگ کمیونزم کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کمیونزم جو ہے یہ بہت متروک کی طرح موجود ہے، اسٹرکچرلزم استعمال کیا جائے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اکانومی کا اسٹرکچر ہوتا کیا ہے، اور اس کا جو اسٹرکچر کی نوعیت ہے وہ ہمارے نظام کو، ریاست کو، اخلاقیات کو، معیشت کو کیسے چلا رہی ہوتی ہے، تو اس کو اسٹرکچرلزم کی ہیڈنگ میں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کمیونزم کی بجائے۔ بٹ اٹ از دا سیم تھنگ۔ جنرلی ٹریڈیشنلی کمیونزم کا جو جدید نام ہے وہ اسٹرکچرلزم کی طرف جو ہے، اب مثلاً لوکاس جب بات کرے گا، گرامچی جب بات کرے گا تو وہ اسٹرکچرلزم کی اصطلاح زیادہ استعمال کرے گا کمیونزم کے لیے، کیونکہ ان لوگوں کو بہرحال کمیونزم سے کچھ تحفظات بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ سارا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ گرامچی اور لوکاس وغیرہ جنہوں نے ریفارم کرنے کی بھی کوشش کی، اس میں نئے آئیڈیاز جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی کمیونزم میں، اور وہ کمیونزم کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، اسٹرکچرلزم کا۔ تو اس طرح لوکاس جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو جدید فیکٹری ہے نا یہ احمق پیدا کرتی ہے۔ آپ ایک مشین کے سامنے ایک شخص کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پیکنگ کرو، وہ پیکنگ کرتا ہے، پیکنگ کرتا رہتا ہے، ایک چیز آتی ہے، اس کو بسکٹ آتا ہے، اس کو ایسے ڈالتا ہے، اس کو بٹن دباتا ہے، بند ہو جاتا ہے، پھر ایک بسکٹ آتا ہے، اس کو ڈالتا ہے، بٹن دباتا ہے، بند ہوتا ہے۔ قمیض آتی ہے، اس کو فولڈ کرتا ہے، آگے کرتا ہے، آگے والا جو ہے وہ لفافہ دے کے پکڑا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اس لفافے میں ڈالتا ہے، اس کو اسٹچ کرتا ہے آگے، اور یہ سارا نظام ایسے ہی ہے۔ ایون گاڑی جو ہے وہ گاڑی آتی ہے، ایک آدمی ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اس کا ٹائر فٹ کرتا ہے، دوسرا ہے اس کا بمپر فٹ کرتا ہے، تیسرا اس کا شیشہ فٹ کرتا ہے۔ تو جو ڈویژن آف لیبر ہے وہ اس طرح سے کر دی گئی ہے، اس طرح کے میکنائزڈ کر دیا گیا ہے
اس کے کام کرنے کو کہ وہ اس کا دماغ شام تک فارغ ہو چکا ہوتا ہے. اور جدید سرمایہ داری نظام جو ہے، لوکاس جو تھا اس کا دلچسپی جو تھی وہ نفسیات میں کافی تھی. وہ دیکھتا تھا کہ نفسیاتی اثرات سرمایہ داری نظام دیکھے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ اسٹوپڈس پیدا کرتے ہیں. ویبر جو تھا وہ ان سب سے مختلف تھا. ویبر واز سوشیولوجسٹ، میکس ویبر. اس کی بڑی مشہور کتاب ہے پروٹیسٹنٹ ایتھکس اینڈ دا اسپرٹ آف کیپٹلزم. وہ کہتا تھا کہ نہیں، یہ مذہب اور اخلاقیات بہت اہم ہوتے ہیں اور ان کی انڈیپینڈنٹ حیثیت بھی ہوتی ہے، اور وہ جو اس کی آزاد حیثیت ہوتی ہے وہ آپ کے جو ہے نظام پیداوار ہے اس کو متاثر کرتی ہے. مثلا وہ کہتا تھا کہ لوگوں کی عادتیں بھی ہوتی ہیں، ایک تہذیب و ثقافت بھی چیز ہوتی ہے، معاشرت بھی ہوتی ہے، تو وہ اپنے طور پہ بھی کام کر رہی ہوتی ہے. مثلا کچھ لوگ جو ہیں وہ محنتی ہوتے ہیں، کچھ لوگ سست ہوتے ہیں. اس نے اس پہ بہت ساری تحقیق بھی کی، ریسرچ بھی کی، اور اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ دیکھیے جو پروٹیسٹنٹس ہیں کرسچینس کے اندر وہ بالعموم زیادہ محنتی، مشقتی اور کفایت شار لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں صبر و تحمل زیادہ ہوتا ہے. تو جو سرمایہ داری نظام ہے اس کے لیے یہ چیزیں بہت اہم ہیں کہ آپ پیسے بچائیں، آپ محنت کریں، اور آپ نسبتاً جو ہے وہ عیاشیوں کی طرف کم جائیں. یہ اپنے زمانے کے، میں نہیں کہتا ہوں دیوبندی تھے کہ سیدھی سیدھی زندگی گزارو، ریشنلی کیلکولیٹ کرو ہر چیز کو. مگر یہ ساتھ آزادی کے قائل بھی تھے. اس لیے پروٹیسٹنٹ ممالک میں آج بھی جمہوریت زیادہ اسٹرانگ ہے. پروٹیسٹنٹ ممالک جو ہے وہ آج بھی زیادہ خوشحال ہیں. کیتھولکس جو ہیں ایون یورپ میں وہاں پہ ڈیموکریسی ویک ہے، وہاں ان کا ہیومن رائٹس کا ریکارڈ برا ہے، اور وہ اکنامیکلی اتنے پراسپرس نہیں ہیں. تو وہ ویبر جو ہے وہ ہیبٹس آف مائنڈ کہتا ہے انسانوں کی عادتیں ہوتی ہیں، نسل سر نسل چلتی ہیں. جس طرح کچھ خاندان ہوتے ہیں، قبیلے ہوتے ہیں، اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں، خاص علاقوں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی خاص عادتیں ہوتی ہیں، اور ان عادتوں میں مذہب جو ہے وہ مرکزی کردار ادا کرتا ہے. کیونکہ اس زمانے میں مذہب کی بحث بہت عام تھی، کیتھولزم اور پروٹیسٹنٹزم کے حوالے سے باتیں بہت ہوتی تھیں. تو اس نے پروٹیسٹنٹ ایتھکس کو جو ہے وہ جدید سرمایہ داری نظام کی جو ہے ترقی اور ارتقاء کی ایک بنیاد قرار دیا تھا. تو یہ ایک میں نے آپ کے سامنے مختصر سا جائزہ پیش کیا ہے 3 نظاموں کا اور ان کے بنیادی لوگوں کا. تفصیلات اس جو ہے ریڈنگ میں موجود ہیں، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. سارا کچھ نہ میں نے بیان کیا ہے اور نہ میں چاہتا تھا کہ اس کو زیادہ ایکڈیمک بنایا جائے. تاریخیں میں نے نہیں آپ کو بتائیں گے کہ کون شخص کب پیدا ہوا تھا، کب انتقال ہوا تھا، زیادہ نام بھی نہیں بتایا. جو موٹے موٹی باتیں تھیں، جو موٹے موٹے خیالات تھے، وہ میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ کہانی ہے، یہ قصہ ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے. یہ خیالات اور یہ آئیڈیاز بار بار ہماری ڈسکشن کا موضوع بنیں گے. ہم آگے جب پڑھیں گے، جب ہم جو ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ نیشنلائزیشن کی پالیسی کیا ہوتی، سوشلزم جو آیا ترقی پذیر دنیا میں وہ کیسے آیا، اس کے مسائل کیا تھے، یہ کہ مذہب کا اور معیشت کا آپس میں کیا تعلق ہوتا بنتا ہے، یہ کہ ہمارے ملک کے جو پالیسیز ہیں، اکنامک پالیسیز ہیں، وہ کیسی رہیں. تو وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوں گے اور یہ خیالات جو ہیں وہ ریپیٹ ہوں گے. تو اس آج کی گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک بیسک بنیادی بیک گراؤنڈ دے دیا جائے کہ پیچھے کہانی یہ ہے، یہ قصہ ہے. آگے ہم چلیں گے، ہم WTO پہ بات کریں گے، ہم ورلڈ بینک پہ بھی بات کریں گے، ہم پاکستان کی اور ترقی پذیر دنیا کے معاشی حالات کے بارے میں بات کریں گے، ہم ترقی یافتہ اور ترقی پذیر دنیا کے سیاسی جو مفادات ہیں اس کے اندر جو معاشی مسائل ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. تو اس دوران یہ آپ جو ہم نے آج باتیں کی ہیں وہ آپ کو اگر یاد ہوں گی تھوڑی سی تو وہ اس سے ہیلپ ہو جائے گی. آپ